ارے قاری صاحب ہمیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر قمیض اتار کر گیس کے پائپ سے مارتے تھے. اللہ ہدایت دے یار. اب میں سوچتا ہوں تو غصہ بہت آتا ہے. کیا ان کے خلاف ذاتی کارروائی کر سکتا ہوں؟ اپنے قاری صاحب کے خلاف فی الحال تو کارروائی نہ کریں، لیکن یہ تحقیق کریں ابھی بھی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ تو پھر ان بچوں کے ماں باپ کو بتائیں کہ ان کو سمجھائیں. نہیں سمجھاتے ایف آئی آر کٹائیں، ویڈیو بنا کے تھانے میں جا کے ایف آئی آر کٹائیں. اسلام میں بڑوں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بچوں کے. بچے کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اندازہ لگا لو، کیونکہ اس کا مال ذاتی مال ہے. آپ اسے صدقہ نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. شریعت کہتی ہے بالغ ہوگا، عقل ہوگی، پھر مانیں گے. ابھی اسی کے لیے رکھے جائیں یہ پیسے. تو مارنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی میرے بھائی؟ اور درندوں کی طرح بعض قاری لوگ کوٹتے ہیں. اس لیے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری بچوں کو مار سکتا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں اس زمانے میں مارنا تو دور کی بات، کسی قاری کو، استاذ کو، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، مارنا دور کی بات، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ لگانے کی صرف سر پہ پیار کرے، بس سر پہ ہاتھ رکھے بس. باڈی کو بھی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ فساد کا دور ہے. تو کسی بھی مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ قاری صاحب بچے کو تھپڑ مار رہا ہے، ماں باپ بولے بھائی آپ کو ہم نے پرمیشن نہیں دی ہاتھ لگانے کی. اس زمانے میں ٹھیک ہے وہ فتوا لائیں گے، جائز ہے نا، میں ان فتووں میں نہیں پڑھ رہا، میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ اس زمانے کی. قطعاً اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے ایک تھپڑ کی اجازت دے دی، وہ 2 4 10 کوٹتا ہے، وہ اپنی ٹھڑک ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہوئے دیکھے میں نے قاریوں کے ہاتھوں بچوں کے. ایک بچے سے میں ملا، سنتا ہی نہیں ہے، بڑا ہو گیا اب تو، شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، سنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے، تم سماعت کیوں کمزور ہے؟ کہہ رہے ہیں قاری نے ایک تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے کانوں کی سماعت چلی گئی. تو اس لیے سارے قاری ایسے نہیں ہوتے، ہم نے بھی قاریوں سے پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں تھپڑ مارا.